عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا۔ ایک ثبوت پیش کر دیتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کا کمال کر دیا اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تم کہتے ہو رسول اللہ علم غیب نہیں رکھتے، رسول اللہ یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، فلاں نہیں جانتے، فلاں نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت کا پہلے یہ دیکھ لو پڑھے کس مدرسے میں ہے، رسول اللہ پڑھے کس سے ہے، کیونکہ اگر کوئی کہا جائے نا کہ فلاں یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا، یا یہ کہا جائے فلاں یہ جانتا ہے اور یہ جانتا ہے، نہ جاننے پہ بھی یہ سوال ہوتا ہے پڑھا کس سے، جاننے پہ بھی یہ سوال ہوتا ہے پڑھا کس سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سوال یہ ہے فاطمہ کا بابا پڑھا کس سے۔ اعلیٰ حضرت کا قرآن کھولتے ہیں جاننے کے لیے کہ مصطفیٰ کا استاد کون ہے، اللہ بتا رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ، حبیب جو تو نہیں جانتا تھا میں تجھے سکھا چکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت فیاضی صاحب تبصرہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا رسول اللہ کے علم کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پہ لے لی، اللہ نے کہا جو یہ نہیں جانتے تھے وہ انہیں میں نے سکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ذرا دھیان کرنا، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، دربار مصطفیٰ ہے۔ کہا اب کوئی بھی اگر علم مصطفیٰ میں نقص نکالے گا نا، احمد رضا قادری صاحب اعلیٰ حضرت نے کہا اگر کوئی بھی اب علم مصطفیٰ میں نقص نکالے گا وہ رسول کے سیکھنے میں نہیں اللہ کے سکھانے میں نقص نکالے گا۔ کہا اللہ کہتا ہے میں نے سکھایا، تو کہتا ہے جانتا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت نے کہا تمام علوم اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو دے چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کتنے بحثوں میں پڑے ہو، دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، اگلے زمانے کا نہیں جانتے، پچھلے زمانے کا نہیں جانتے، یہ کس ترازو میں تول رہے ہو عالم کے بادشاہ کو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تو ان کے نوکروں کی شان ہے، غوث اعظم کہتے ہیں میں رائی کے دانے کی طرح دنیا کو دیکھا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر رسول اللہ کا علم جاننا ہے نا تو اتنے چھوٹے ترازو میں ہمارے نبی کو نہ تولو کہ دیوار کے پیچھے کا جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اگلے زمانے کا جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اور میں بتاتا ہوں علم مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھو۔ کہا سب سے بڑا غیب کون ہے، سب سے بڑا غیب جس کو کوئی نہ دیکھ سکا وہ اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کو دیکھا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کو دیکھا نہیں، ہر نبی نے اللہ کی طرف بلایا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ادب سے حضور اللہ کو دیکھا؟ کوئی نبی کہہ رہا ہے فرشتہ آیا، کوئی نبی فرما رہا ہے آواز آئی، کوئی نبی فرما رہا ہے پردے میں رہ کے کلام کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے میرا نبی آیا، کہا لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے دیکھا یا آپ سے بھی اس کا دیدار غیب رہا؟ حضور نے کہا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے صرف دیکھا نہیں میں نے تو بڑے سونے انداز میں دیکھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود۔ یہ بلا فیاضی صاحب بلال صاحب یہ کلام جب اعلیٰ حضرت نے لکھا نا یہ ان کی عمر کا آخری دور تھا، آخری وقت تھے، لوگ موت کے وقت گھبراتے ہیں موت آ رہی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا موت تو نہیں آ رہی، مصطفیٰ کا جلوہ آنے والا ہے۔ کاک عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا آپ پہ کروڑوں درود، اپنے خطا کاروں کو، اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز
کو ہوئے ہیں عزیز ایک آپ کے سوا آپ پہ کروڑوں درود کل دل کم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تیر کون ہمیں پالتا آپ پہ کروڑوں درود کون ہمیں پالتا آپ پہ کروڑوں درود کون ہمیں پالتا آپ پہ کروڑوں درود کل دل کبے کبھی مہنگے ہو کوڑی کے تیر کون ہمیں پالتا آپ پہ کروڑوں درود 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 جب گروں تو ہاتھ دو آقا میں جب گروں تو ہاتھ دو غوطہ لگے تھام لو ایسوں پہ ایسی عطا آپ پہ کروڑوں درود ایسوں پہ ایسی عطا آپ پہ کروڑوں درود زندگی کے آخری دلوں میں دعا مانگی تو کیا مانگی کہ کعبے وہ لے لیجئے آپ کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا آپ پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میں رضا آپ پہ کروڑوں درود آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نام رضا آپ پہ کروڑوں درود اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے درجات میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے میرا دل تھا میں وسیلے پہ بھی آپ نے جو کچھ دلیلیں دی وہ سامنے رکھتا لیکن وقت کی تنگی کے باعث بعد اختتام پہ آتا ہوں میں 5-7 منٹ میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں جب ندائے یا رسول اللہ پہ اختلاف ہوا نا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کہنا اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں نہیں کہنا کہا کہ یہ شرک ہے اعلیٰ حضرت نے کہا کیسا شرک ہے ہم سے پوچھو ہم بتائیں اعلیٰ حضرت نے کہا یہ شرک نہیں ہے جب تک یہ عقیدہ نہ رکھو نا تو عید پہ ایمان بھی قابل نہیں ہوگا میں ثابت کرتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کہا جب نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو کہا السلام علیکہ ایھا النبی اعلیٰ حضرت نے کہا یا حرف ندا ہے اس لیے شرک ہے نا کہا ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا ایھا میں زیادہ شدت ہے ندا میں یا جس طرح حرف ندا ہے نا ایھا میں زیادہ شدت ہے اعلیٰ حضرت نے کہا اپنی نمازاں پوریا کرنی ہونتے ایھا النبی نماز سے باہر یہ یا رسول اللہ شرک ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا یہ عقیدہ تو نماز میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ امام ترمذی حدیث کو نقل کرتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت لائے ہیں دلیل پہ اور امام ترمذی نے کہا ہے ھذا حدیث حسن صحیح یہ وہ حدیث کا امام ہے جو صرف حدیث کی سند نہیں بتاتا بلکہ امام ترمذی حدیث کا درجہ بھی بتاتا ہے کہ کس درجے کی حدیث ہے امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح اور وہ حدیث کیا ہے اعلیٰ بڑی غور سے سنیے گا یہ عقیدہ ہے کہ میں موتی آپ کو دے رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی شخصیت پہ میں ابھی گھنٹہ گفتگو کر سکتا ہوں لیکن میں نے کہا وہ کام بتاؤں جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ رکھوں آپ کے آگے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ اکبر نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نابینا تھے حضور سے آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ آنکھ چاہیے نابینا ہوں حضور نے فرمایا اپنے گھر جاؤ گھر جا کے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس انداز میں دعا کرو کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے اور پھر اپنی عرض کرو اور پھر یہ امام ترمذی حدیث لائے ہیں حضرت عثمان بن حنیف راوی ہیں فیاضی صاحب حدیث کے الفاظ ہیں اور پھر حضور نے فرمایا مجھے مخاطب کہو اور کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا وسیلہ پیش کر کے اور صرف ترمذی نہیں علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور علامہ ابن تیمیہ نے کہا یہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں تھی یہ قیامت تک کے لیے ہے کہا اور یہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہا کہ کہنا یا رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی عرض کر چکا ہوں اب آپ اللہ کے حضور میری سفارش فرما دیں صحابہ کہتے ہیں کچھ دیر بعد وہ لوٹا اللہ اس کو بینائی دے چکا تھا اعلیٰ حضرت نے کہا رسول اللہ سامنے بیٹھے اور فرما رہے ہیں کہ گھر جا کے کہو یا رسول اللہ سفارش کر دیں نہیں سمجھ رہے
اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں اللہ اور فرما رہے ہیں گھر جا کے میرے سے کہو یا رسول اللہ سفارش کرے. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بھی کام بن جائے اور قیامت تک آنے والا امتی جان لے یا رسول اللہ کی صدا حضور صرف مدینہ جا کے نہیں سنتے بلکہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان کہیں اللہ. سے بھی ہو کہو یا رسول اللہ حضور سماعت بھی کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنتے بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کے ایک خطبے پہ بات کو ختم کر دیں. اعلیٰ حضرت اللہ اکبر خوش توثیق ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا خوبصورت خطبہ دیا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ابھی تو تم نے عزت مصطفیٰ کی جھلک دیکھی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا ہم نے پڑھا نا جب میں نے پڑھا نا شہباز صاحب کہ رسول اللہ نے ایک اشارے سے چاند توڑ دیا, فیاضی صاحب رسول اللہ نے ایک اشارے سے سورج موڑ دیا, ایک حکم پہ مردہ زندہ کر دیا, معراج کا دولہ بنے لامکان سے ہوا ہے. میں سمجھا یہ بس یہ انتہا ہے, یہ انتہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تم نے تو جھلک دیکھی ہے. میں نے کہا حضور جھلک یہ ہے تو دمک کیا ہوگی. اعلیٰ حضرت نے کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. کیا کہنے سبحان اللہ. تم نے بھی جو دیکھا وہ بہت ہے لیکن اصل میں تو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول الٹے پاؤں پر کہا ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قید و بھل, ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قید و بھل, حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر میں نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول سبحان اللہ. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. کیا بات ہے. قیامت کے دن میرے آقا کی عزت ایسے کھلے گی امتی رقص کرتے ہوئے کہہ رہے ہوگے اور تجھ سے آئے جلت سے کیا مطلب منافق دور ہو. ہائے 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 تجھ سے حضور کیا منظر کھینچا ہے. کیا مطلب منافق دور ہو. اے ہم رسول اللہ کے جلت رسول اللہ کی. یہاں یہ اسٹوڈیو گونج جائے اور وہاں آپ کے گھر گونج جائے. ہم رسول اللہ کے جلت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کا جو ملا ارے جو ملا آپ سے ملا. بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم تو جو ہے وہ اعمال کے بل بوتے پہ جنت جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا جاؤ وہ جہنم میں گیا. عمال سے جانا ہے لیکن جو تم کہہ رہے ہو نا سرکار سے بچ کے عمال سے جانا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا. بھائی تو کس باغ کی مولی ہے. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی
رضا خود صاحب قریاں ہے مدعائے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پہ اعلیٰ حضرت نے خطبہ کہا. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ وقت دور نہیں ہے. کیا کہا؟ وہ وقت دور نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے خطبے کہ میں آپ کو پڑھ کے جو ہے نا ایگزیکٹ الفاظ سنانا چاہتا ہوں, روح مچل جائے گی. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ وقت دور نہیں ہے جب تمام مخلوق حضور علیہ الصلوۃ جب تمام مخلوق جمع ہوگی. وہ وقت دور نہیں ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب تمام مخلوق جمع ہوگی ساری مخلوق کا دولہ حضور ہوں گے. ہائے ہائے, ساری مخلوق کا دولہ حضور ہوں گے. حضور کہتے ہیں اس دن مخالف و منافق بھی اپنے ہاتھ حضور کی بارگاہ میں پھیلا رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اس دن انہی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا, انہی کی عزت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہوگا, انہی کی حمد کا جھنڈا بلند ہوگا, انہی کی شالیں بیان ہو رہی ہوگی. اعلیٰ حضرت نے کہا آج جو بیاں ہے کل وہ عیاں ہوگا. آج جو حضور کی عزتوں کا منظر بیاں ہے نا کل وہ عیاں ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس دن عاشق شادیالیں رچا رہے ہوگے اور منافق دل فگار حسرتوں سے ہاتھ چبا رہے ہوگے. ہائے ہائے, ہم کس کی مخالفت کرتے رہے, یا تو ساری کہانی مصطفیٰ کی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشق میں سے ایک ذرہ بھی دے دینا جو اعلیٰ حضرت کو دیا, اعلیٰ حضرت کو دیا تو یقیناً ہماری دنیا و آخرت سنور جانے کے لیے وہ ایک ذرہ بھی جو ہے وہ کافی ہوگا, ایک ذرہ بھی کافی ہوگا. اعلیٰ حضرت مدینہ شریف گئے نا, عشق کی ایک بات عزیز صاحب کر دوں. اعلیٰ حضرت مدینہ شریف گئے, مدینہ شریف گئے تو نعت لکھ رہے تھے کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تو تیرے دل بہار پھرتے ہیں, تیرے دل بہار پھرتے ہیں. مدینہ شریف واہ واہ. ذرا سوچے جب عاشق مدینہ شریف گیا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا. وہ اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. کچھ ظاہر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے جامی کو روک دو. کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ جامی تڑپتا ہے, جامی کو کیوں روکا جائے. کہا جامی آ گیا تو قبر سے باہر آ کے استقبال کر. ایسے عاشق بھی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت مدینہ شریف جا رہے اور کہہ رہے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار. اعلیٰ حضرت چلتے 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 رسول اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے. اچھا وہاں کھڑے ہوئے نا, اسی بات پہ ختم کر دوں گا. اعلیٰ حضرت نے وہاں کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ اب آ گیا ہوں, اب مواجہ شریف سے آگے نہیں چلوں گا. اب آ گیا ہوں نا, اب یہاں سے آگے تب تک نہیں چلوں گا جب تک اپنی آنکھ سے آپ کا دیدار نہیں کر لیتا. سبحان اللہ. جب تک آپ کا دیدار نہیں کر لیتا نا یا رسول اللہ آپ کا غلام احمد رضا یہاں سے آگے نہیں جائے گا. کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کس دربار سے کیا سوال کر بیٹھا, اپنا آپ دیکھ اور اپنی مانگ دیکھ, اپنا آپ دیکھ اور اپنی مانگ دیکھ. احمد رضا صاحب آپ جیسی کیفیت جس سے آپ سن رہے ہیں, جس سے آپ سنتے ہیں قبلہ, یہ کیفیات ہوں تو پھر منزل ملتی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت وہاں کھڑے ہو گئے, قبلہ زاروں قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں احمد رضا تو مانگ تو بیٹھا لیکن سوچ تو صحیح مانگا کیا ہے. کہاں یہ ان کا دیدار اور کہاں احمد رضا تو, یہ تجھے دیدار کرائیں گے. ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ تو صحیح. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان آوار پھرتے ہیں. آنکھوں قدسی ہے کام خدمت پر تو لاکھوں گردے
مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے شہباز صاحب کہا کہ کہاں سے کیا مانگ بیٹھا ہے. اعلیٰ حضرت نے نا بڑے اداس دل سے ایک شعر کہا. کھڑے ہوئے تھے نا کہہ کے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اٹھوں گا. یہ انداز آپ سمجھیں گے. کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہائے 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 آگے بڑھ واہ تجھ سے کوتے اللہ اکبر ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے. یہ کہا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے نظروں کو اٹھایا تو دیکھا مصطفیٰ کا چہرہ انور سامنے اللہ موجود. اکبر اللہ اللہ تعالیٰ اس اکبر محفل کو اپنی بارگاہ اللہ میں اکبر. قبول فرمائے.